کا مذاق اڑایا، اور قربانی میں پوچھو سب نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ ارے قربانی ہوئی تھی نا، بکرا نہیں ہوئی تھی؟ ہاں بولو نا، ہوئی تھی نا قربانی، بکرا ذبح ہوا نا، اس میں قربانی کرنا تو ضروری تھا، ہم نے الحمدللہ کی، لیکن کیا اس میں ہم نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا؟ جیسے جانور خرید کے آیا نا، سب سے پہلے موبائل میں ٹھک، اور پھر لوگوں کو بھیجتا ہے، 2 بکرے لایا، 40,000 کا بڑا ہٹا کٹا جوڑا لایا، تو قربانی کس کے واسطے کر رہا تھا؟ نہیں بولو نا، قربانی کس کے واسطے کر رہا تھا؟ تو پھر موبائل میں فوٹو لانے کی ضرورت کیا ہوئی؟ نہیں کیا ضرورت ہوئی موبائل میں فوٹو لانے کی بکرے کی، جب قربانی جس کے واسطے کر رہا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، عجیب معاملہ، مجھے احمد آباد کا نہیں معلوم، ہمارے سورت میں میر صاحب، میں خود گیا بکرے کی مارکیٹ میں، واپس آیا، کیا میں نے دیکھا بکرے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، کیسا مذاق ہو رہا معلوم ہے؟ بکرے کی مارکیٹ رات کو 11 بجے بکرے کی مارکیٹ کھل رہی ہے، 11 بجے رات کو بکرے کی مارکیٹ کھل رہی ہے ہمارے سورت میں، اور یہ ہجوم کا ہجوم جا رہا ہے، 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے، اور وہ بکرے جو کھڑے ہوتے ہیں نا، جیسے سمجھو ایک بکرا ہے، اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھے گا، نہ برابر گوشت برابر نہیں ہے، میرا دل وہ اس کی بوچی پہ 2 پھاٹ کر کے مارو، زندگی بھر کپڑے کا کاروبار کی، آج بکرے پہ ہاتھ رکھ کے پتا چل گیا کہ بکرا برابر نہیں ہے۔ اور کتنے مفتی بن جاتے ہیں، یوں بکرے کا یوں کھولے گے، یوں منہ چھبڑا کھولا، یوں دیکھتا، نہ دانت برابر۔ اب زندگی بھر پلمبرنگ کا کام کیا، الیکٹرکسٹی کا کام کیا، ڈبے بیچنے کا کام کیا، تیل بیچنے کا کام کیا، اناج بیچنے کا کام کیا، زمین کی ڈیلنگ کیا، زمین کا کاروبار کیا، اور آج تیرا باپ اور تیرے دادا کسائی تھے۔ بولو ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ شریعت کا مذاق نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ بیٹھے بیٹھے وہاں جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، اور قربانی کی ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ، ہاں، کیونکہ 11 بجے 12 بجے 1 بجے کتنے بھی بجے، ہاں، چونکہ بکرا خریدنا ہے تو خریدنا ہے، 1 خریدنا کہ 2 خریدنا کہ 4 خریدنا، بھائی بکرا خریدنا ہے، قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ بکرا خریدا، رات کو 3 بجے بکرا خرید کے اپنے گھر میں لاتا ہے، بکرے کو بلڈنگ کے نیچے باندھتا ہے، اس کے اوپر چارہ ڈالتا ہے، بکرے کو پیار کرتا ہے، اور پھر جا کے سوتا ہے، اور فجر کی نماز، تو یہ قربانی کس کے واسطے تھی؟ اور فجر کی نماز، تو یہ مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ پورا احمد آباد ساتھ میں فتوا دے گا، ہاں، فجر کی نماز فرض، بولو فجر کی نماز، آواز نہیں آ رہی، بولو فجر کی نماز، لیول نمبر 1، بولو لیول نمبر 1، قربانی کرنا واجب، لیول نمبر 2، لیول نمبر 2 یعنی جو واجب ہے، فرض سے کم ہے، اس کے لیے رات کو 11 سے 12، 12 سے 1، 1 سے 2، 2 سے 3، اور اس کے بعد بکرا لانا، اس کو بلڈنگ کے نیچے باندھنا، اس کو چارہ کھلانا، اس کو پیار کرنا، اور فجر کی نماز کے جنازے اٹھانا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو بتانا چاہتا، اللہ تیرے واسطے نہیں ہوا، میرے واسطے ہوا، تیرے واسطے ہوتا تو پہلے فجر پڑھا ہوتا، پھر قربانی کی طرف دھیان دیا ہوتا۔ قربانی سب کر رہے ہیں، اور فجر کی نماز، تو قربانی میں شو ملتا ہے نا، میرا بکرا میں ذبح کروں گا، کسائی آئے گا، گوشت بٹے گا، تو اپنا نام ہوگا۔ فجر کی نماز میں اپنا نام نہیں ہوتا، تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب بتاؤ، غیروں نے جو مذاق اڑایا وہ کم تھا، ہم نے جانتے ہوئے مذاق اڑایا کہ جو فرض تھا اس کے جنازے اٹھائے، اور جو واجب تھا اس کو عمل کیا، تو یہ مذاق نہیں تو کیا ہوا؟ ساتھ میں بولو، مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ فرض۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں قربانی کا ذکر آیا نا، پہلے نماز پھر قربانی، بولو پہلے، پڑھو گے میرے ساتھ میں، پڑھو گے پارہ نمبر 8، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، پڑھو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرے نبی اعلان فرما دو، ہمارا نماز پڑھنا اللہ واسطے، ہمارا قربانی کرنا اللہ واسطے۔ پہلے نماز، بولو پہلے فرض نمازوں پہ آ جا، پھر قربانی پر آ جا، پھر کہہ دے ہمارا جینا بھی اللہ واسطے اور ہمارا مرنا بھی اللہ واسطے، بولو سبحان اللہ۔ تو پہلے کیا کرنے کا؟ فرض نمازوں کی طرف دھیان دینے کا۔
ہماری زندگی میں نمازیں نہیں ہو، قربانی ہاں 2 بکرے کیا تھا نا، یعنی نمبر 2 کا کیا اور نمبر 1۔ اچھا میں ایک سورت پڑھ رہا ہوں جو سب پڑھیں گے، بچے بچے کو یاد ہے، اس میں بھی اللہ فرماتے پہلے نماز پھر بولو نا پھر ہاں اللہ نے فرمایا پڑھو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، بس فصل لربک نماز، ونحر پھر قربانی، فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، نماز پہلے نمبر پر ہوگی، قربانی نمبر 2 پر ہوگی۔ اب احمد آباد والوں نے قربانی نمبر اور فرض نماز۔ اب وہ غیر اگر ہمارے طلاق کا مذاق اڑائے نا تو ہم کہیں گے اس کو نہیں معلوم ہے، ہم لوگ قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے، ہم لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، نماز فرض اور قربانی، یہ میں کرتا پہنا ہوں، آپ لوگ بھی پہنے ہو، یہ فتویٰ ہے، یہ کرتا واجب ہے۔ ارے بولو نا یہ کرتا، آپ جتنے لوگوں نے شرٹ پہنا نا وہ واجب ہے، آپ نے اوپر جو ٹی شرٹ پہنا نا وہ واجب ہے، اور یہ جو میں پیجامہ پہنا ہوں نا یہ فرض ہے۔ آپ نے جو پینٹ پہنی ہے نا وہ فرض ہے، آپ نے جو جینز پہنی ہے نا بولو وہ فرض ہے، آپ نے جو پتلون پہنی ہے نا وہ فرض ہے۔ تو واجب یہ کرتا واجب ہے اور پیجامہ فرض ہے، جاؤ فرض چھوڑ دو واجب میں آؤ۔ تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آئی، کوئی بات نہیں، فرض چھوڑ دو واجب میں آؤ، کوئی آنے نہیں دے گا، بولو کوئی آنے دے گا، بلکہ وہاں سے انٹر ہوگا تو لوگ کہیں گے اس کو بھگاؤ 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 بھگاؤ، اور کوئی کہے گا پاگل ہے پاگل ہے۔ ارے دنیا کے معاملے میں ہم نے فرض اور واجب کو نہیں سمجھا، دنیا والوں نے ہم کو پاگل کہا، اور شریعت کے معاملے میں ہم نے فرض اور واجب کو نہیں سمجھا۔ دنیا کے معاملے میں جو فرض کو فرض نہ سمجھے وہ پاگل ہے، اور شریعت کے معاملے میں فرض کو فرض نہ سمجھے، واجب کو واجب نہ سمجھے۔ یا کتنے بیٹھے ہوں گے مونا، 50% بیٹھے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے۔ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بولو ہاں سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے ہاں بولو نا سمجھ میں آ رہی ہے۔ میرے کو ڈراتے کائے کو؟ جو میں بولا غلط بولا؟ نہیں غلط بولا، اس لحاظ سے پھر ارادہ کرو۔ اور وہ بکرے کا جو بولا میر صاحب صحیح بولا کہ نہیں؟ اب ہمارے میر صاحب ہوئے نا، ان کو جانوروں کے بارے میں مہارت ہے، یہ اگر بکرے پہ ہاتھ رکھ کر بولے دے کہ اس میں اتنا گوشت ہوگا تو میں مانوں گا، کیونکہ وہ فیلڈ کے آدمی ہے۔ اب پوری زندگی الیکٹرک کا کام کرنے والا بکرے پہ ہاتھ رکھ کر بولے نا خالی 12 کلو ہی ہے، حالانکہ سچ میں ہم لوگوں کو بکرے کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ وہ تو جب تک نیچے نہ دیکھے پتا بھی نہ چلے کہ بکرا ہے کہ بکری۔ نہیں میں کوئی بات غلط بول رہا ہوں آپ سے، اس لیے یہ آج کھلے طور پر جب ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا، قربانی جیسی عبادت میں ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا، وہ اللہ بھی ناراض ہو گئے، ہم کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، صبح کا بھٹکا ہوا واپس آ جائے، شام کو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ پھر بولو نا، آج ہم سب جمع ہے نا، وہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کچھ میں ایسے جملے بول دیتا ہوں، لیکن صحیح بات ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بولو نا، پیدا کرنے والا اللہ ہم سے، اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم احمد آباد والوں کو بھوکا نہیں مارا، ہم نے پانی نہیں دیکھا، ہم نے طوفان نہیں دیکھا، اور دیکھا بھی تو ایک جھٹکے میں دیکھا اور چلا گیا۔ نہ ہمارے جان کا نقصان ہوا، نہ ہمارے مال کا نقصان ہوا، نہ ہم زیادہ بھوکے رہے، نہ زیادہ پیاسے رہے، نہ بغیر کپڑے کے رہے۔ سوچو ان لوگوں کو، سوچو جن کے اوپر یہ مصیبت آئی ہوگی، اللہ کا قہر آیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا غصہ آیا۔ اور یہ ہمارے اجمیر والے بابا ہے نا، اجمیر والے بابا ساتھ میں بولو خواجہ غریب نواز، بولو خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے، خواجہ اجمیر والے بابا کہتے تھے تو ہوش میں آ جا، توبہ کرنے والا بن جا، قرآن پڑھنے والا بن جا، نماز پڑھنے والا بن جا۔ اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ بھئی جو اللہ وہاں عذاب بھیجے اس کے لیے کوئی مشکل، وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔
اس لیے میرے پیاروں دیکھو میں تھوڑا ادھر نکل گیا لیکن میں اب بات پر آ رہا ہوں. محرم کی بات بھی سمجھ میں آئے گی اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا ماننے والے کو کیا ملتا نہ ماننے والے کو کیا ملتا. لیکن ایک بار اس کے سامنے توبہ کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں روئیں گے نا آج روئیں گے نا اس کے سامنے. رو لو میرے پیاروں, میری ماں اور بہنوں بیٹیوں, ایک بار رو لو. میرے دوستوں اللہ اتنا پیارا نا, وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا بندہ 1 گھنٹہ رونا میرے سامنے. حالانکہ اللہ کے ولی روتے ہوں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مراقبہ کرتے اللہ کے سامنے روتے, لیکن وہ اللہ کہتا نہ میرا بندہ 2 گھنٹے رونے کی ضرورت نہیں, آدھا گھنٹہ بھی رونے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ اتنا پیارا کہتا میرے ڈر سے رو لے, تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا ابھی گال پر بھی نہ پہنچے گا, اس سے پہلے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. والوں کا ڈر لگتا ہے ہمیں, دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے ہمیں, دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے, ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے, لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں. تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں, قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے. بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی آمین نہیں بولے ہو, ساتھ میں بولو آمین. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا, بہت توجہ کے ساتھ سننا, اور پورا مجمع سننا, پیار سے سننا, محبت سے سننا. صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیاروں, کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے. حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی. ارے بولو جہنم کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی, لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے, جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا, جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی, جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی, اور وہ بہت دور ہوگا, بندہ بہت دور ہے. اور بولو جہنم بہت, لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ میرے کو لگتا یہ میری کھال اتر جائے گی, اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے, ابھی تو تجھے جانا ہے, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بولو آمین. اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے, کچھ کہنا ہو تو کہہ دے. اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے, کیونکہ جہنم میں جانا ہے, ہم نے تیرا فیصلہ جہنم کا کر لیا ہے, تجھے جہنم میں جانا ہے. کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ کہا اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے اللہ. یہ انسان کہے گا. آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے, بیٹی سے, پوتے سے. ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے, ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا. لیکن یہی دادا, یہی نانا, یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے, میری بیٹیاں لے لے, اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, لیکن مجھے چھوڑ دے. معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے, اور بھی کچھ بول. تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے, میرے بھائی کو بھی لے لے, اللہ جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور بول. میرے تاج پور والوں وہ یہی حد پر آئے گا, کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے, اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے. لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے, ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے, لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے. اے اللہ میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے. اللہ کہیں گے اور بول. تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ جیسے ہم تاج پور میں ہو, کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور, اللہ پورا کلکتہ, اللہ پورا میرا خاندان, اللہ میرا قبیلہ, اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور کچھ بول. تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ, نہیں میرا بندہ, گناہ تو نے کیا, تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ, گناہ تو نے کیا, فجر کی نماز تو نہیں پڑھا, تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا, تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا, رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے, تراویح تو نہیں پڑھا, زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا, گناہ تو کرتا ہے, میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ. میرے پیاروں جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی, پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے, پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی, پھر وہ کھال ڈالی جائے
جائے گی، اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا میرے پیاروں، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا. باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29. پورا مجمع بولے، پارہ نمبر 29 سورہ معارج. سورہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے. اللہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. میرے پیارو، آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو، ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا. پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے. اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے. جہنم کی آگ کو بجھانا نا. تو میرے پیارو، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اسی اللہ کو پکارو. بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو، اللہ کو پکارو. اللہ کو اتنا پیار آتا، اتنا پیار آتا. آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان. بولو کون؟ حضرت سلیمان. معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی. اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی. حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی. بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے. کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے نا. کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے. پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں. جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے. وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے. بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو. تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں. کہتے آ گئے. کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا. کہا آ گئے. کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ وہ 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان. بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان
علیہ السلام کا غلام بنا دیا. اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو, اڑتا ہے. اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے, بولو اپنے تخت پر بیٹھے, اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا. جیسے اڑا, ایک آدمی اپنے کھیت میں, کسان ہے, وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. اب بونے کا کام کر رہا تھا, غریب آدمی تھا, کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے, وہ جو کسان تھے نا, ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ, پورا مجمع بولے کیا نکلا. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں, جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا. کہا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں, میں غریب آدمی, میں مزدور آدمی, یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا, آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے, آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا, میں نے سبحان اللہ کہا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو, میرے اس بندے کو کہہ دو. حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے, ان کا تخت ایک طرف ہے, ہوا پر حکومت ایک طرف ہے, انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے, وہ سب نیچے رہے گی, اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب. تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ہم نے جہنم کو سنا, بھائی بولو سنا. آگ بجھانا ہے, ارے ہاں یا نہیں؟ کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ تو 3 کام کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا, چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو. آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے. جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر. کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے. گردن جھکا دے, بالکل گردن جھکا دے, آنکھیں بند, آنکھیں بند. ہم سب ایک ساتھ میں, یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند, گردن جھکا دے. ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا, بلند آواز سے. ہماری ماں بہنیں ہیں مولانا سہراب صاحب, وہ دل میں ذکر کرے, ان کی آواز پردہ ہے, آپ کی آواز پردہ نہیں ہے. سب ساتھ میں ذکر کریں گے, بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. چلو شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. پورا مجمع الا اللہ پر زور دے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا شکور الا اللہ, لا ودود الا اللہ, لا الہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا. کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے. بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اچھا میرے پیارو، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں. بولو کوئی خاص جگہ. اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے. بولو سبحان اللہ. میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی. صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے. بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے. جہنم کو بجھانا ہے میرے پیارو. آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ. جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر. چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں یہاں سے تاج پور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، علماء بیٹھے، کس کی موت کا وقت آئے معلوم نہیں، کب مرے. اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے. معلوم نہیں بعد میں تاج پور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی. ہم سب لوگ ارادہ کریں، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ. یہ علماء سے نہیں کہہ رہا، یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے. نہ میرے پیاروں بہت آسان ہے. میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو. 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا. تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، چلو 10 منٹ لگے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں بولو سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. سنتے جاؤ. نمبر 1 ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. سبحان اللہ. پہلا ثواب اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000. ساتھ میں بولو نا کتنی؟ 1000. آگے چلتے جائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ
پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرا بندہ آ جا, اللہ کہیں گے میری بندی آ جا. پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا, 100 مرتبہ درود پڑھنے والی قیامت میں آئیں گے. پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار, یعنی جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کتنی فضیلت ہو گئی. تیسری فضیلت سننا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی ہی. ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا, کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق. یعنی اللہ کہیں گے آ میرا بندہ آ جا, 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آ جا. اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ, مرا تو بھی کلمے کے ساتھ, قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ, اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں. بولو سبحان اللہ. جہنم کا دھواں بھی حرام. بولو سبحان اللہ. ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنے کا. بولو سبحان اللہ. اور چوتھی بات, اس پر سب آمین کہہ دینا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا, ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا اور میری سفارش پر اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5واں فائدہ بہت پیارا, آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں پیاس لگے گی. ہاں بولو نا, ارے بولو نا, پیاس لگے گی. ابھی دیکھو ہم کو پسینہ یہاں تک ہے, قیامت میں جیسے پسینے کا دریا ہوگا, ہاں کسی کے یہاں پاؤں تک ہوگا, کسی کی کمر تک ہوگا, کسی کے سینے تک ہوگا, کسی کے گلے تک ہوگا, ایسا پسینے کا دریا ہوگا. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا حوض ہوگا, بڑا حوض, اور اس میں پانی ہوگا. اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج, برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے, ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ. ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا, اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا, جس نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں بھی شربت پیے گا تو ہمارے شوق کے پیے گا, ہمارے پیاس کے نہیں پیے گا. تو میرے پیاروں 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلاؤں گا, اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. بولو ساتھ میں بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ اب جو چھٹا فائدہ میرے پیاروں بہت پیارا ہے, سب پڑھیں گے. بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سننا چھٹا فائدہ کو کڑی کو کڑی سے جوڑنا. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا. بولو سبحان اللہ. میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا. بولو سبحان اللہ. یہ تو بات ہو گئی تھی, اب کیا آگے؟ ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا, میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا. آگے ہمارے نبی فرماتے وہ جنت میں کہاں ہوگا, کون سی منزل پر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں کون سی منزل پر ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے جنت میں جو منزلوں پر شہیدوں کی جماعت ہوگی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا. یعنی جہاں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا ہوں گے, جہاں حضرت عمار ہوں گے, جہاں حضرت خبیب ہوں گے, جہاں حضرت یاسر ہوں گے,
جہاں نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین ہوں گے، ہم 100 مرتبہ درود پڑھنے والے وہی ہوں گے. اور حدیث پاک میں لکھا کہ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے شہیدوں کے ساتھ مجھے جمع کیا، میں تو شہید نہیں ہوا، اللہ میں شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے میرا بندہ تو شہید نہیں ہوا، لیکن 100 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھتا تھا، اور جو پڑھتا تھا میں نے اس کو وہ مرتبہ دیا جو میں نے شہیدوں کو مرتبہ عطا کیا ہے. تو میرے پیارو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام، پھر ایک مرتبہ بولو، پہلا کام اللہ کا ذکر کرنا، بولو لا الہ. دوسرا کام درود پڑھنا. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں، بولو 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 پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں، سب سنیں گے نا؟ ٹائم ہو گیا آپ کا؟ نہیں میرا ٹائم ہو گیا. آپ سب برابر سن رہے ہو نا بھائی؟ تھوڑی آواز اور اوپر کر دیں اور بہت پیار سے سنیں میرے دوستو. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں آئے، بولو ایسے گھر میں ہمارے نبی آئے. اچھا، یہاں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ یعنی ہمارے نبی کی بیوی، ہماری ماں روٹی پکا رہی ہے. ساتھ میں بولو کیا کر رہی ہے؟ روٹی پکا. اچھا، اچھی خاصی روٹی پک گئی ہے، صرف 2-3 روٹیاں باقی ہے. بس وہ روٹی کو یوں لینا ہے، اور اس کو اس زمانے میں جو توا ہوتا تھا، توا ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے توے ہوتے، وہ فرائی پین ہوتا ہے، اس زمانے میں بڑے بڑے تنور ہوتے تھے. مطلب ہے کہ بس 2-3 روٹی پکانا باقی ہے، اس کو صرف تنور پہ رکھنا، توے پر رکھنا ہے. اچھا، ہمارے نبی آئے. اچھا، میں ایک بات یہاں پر روکتا ہوں، ہم لوگ بھی میاں بیوی کیا ویسی محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی محبت کرتے تھے؟ جی نہیں. میرے پیاروں، معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں میں جو دیکھا جاتا ہے کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. میرے پیاروں، کبھی کوئی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے، کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی بیوی سے جہیز مانگ رہا ہے. اتنے بچے ہونے کے بعد بھی ابھی بھی کہتا ہے میری قسمت پھوٹی تھی، تو میرے گھر پر آئی، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا. ارے میرے پیاروں، باہر کی دنیا میں وہ جماعتوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں وہ خانقاہوں میں جاتا ہے، باہر کی دنیا میں اتنی بڑی داڑھی ہے، باہر کی دنیا میں 5 وقت نماز کا پابند ہے. ارے میرے جیسا نالک باہر کی دنیا میں لمبے بیان کرتا ہے، اور گھر میں جا کے بیوی کو ٹارچر کرنا، بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا، بیوی کو اس کی ماں کی گالی دینا، بیوی کو اس کے باپ کی گالی دینا. میرے پیاروں، کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا؟ جی نہیں. باہر کی دنیا میں ہم کچھ اور ہیں، گھر کی دنیا میں کچھ ہم اور ہیں. باہر کی دنیا میں فرشتہ نظر آتا ہے، اور گھر میں تیرے سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہوگا. معلوم ہے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول مردوں میں سب سے اچھا مرد کون سا؟ مردوں میں ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو صبح میں چاش کی نماز پڑھے، یہ نہیں فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھے، یہ نہیں کہا جو مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لأہلیکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. میرے پیاروں، یہاں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت ٹھنڈے معلوم ہوتے ہیں، یا تو بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی سے ناراض ہے. دو میں سے کیا ہے؟ ناراض تو نہیں نا بیوی سے؟ بولو نا، کریں گے نا محبت کی باتیں. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہا تو ایک آدمی اتنا خوش ہو گیا، کہا مولانا ایسا بھی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ایسا حدیث میں؟ اشرف سن لے، عمل کرے گا نا؟ سوچ کے کرنا. آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سوچ کے کرنا. معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، یہی حضرت عائشہ. بولو کون حضرت؟ سن رہا ہے بیٹا؟ تو سن رہا ہے. میاں بیوی کی بات آئی تو تیری آنکھ کھل گئی. ابھی تک یہ سو رہا تھا، جھٹکے مار کے سو رہا تھا. یہاں میاں بیوی کی بات آئی، دیکھو کتنا خوش ہو گیا. لیکن میں بہت مونا سہراب بہت پتے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. حضرت عائشہ نے آپ کو پانی دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اگر میں بھوکا رہوں اور کوئی مجھے کھجور لا کر دے اور شہد لا کر دے، وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا عائشہ تیرا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتاؤ کوئی بیوی سے ایسے محبت کی بات کرے، نبی کی سنت کو
زندہ کرے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے اتنا پیارا جواب دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے بھی آپ کو ایک بات کہنا ہے کہ اگر میں بھوکی ہوں, مجھے کھانا نہ ملا ہو, لیکن کوئی میرے سامنے شہد لے کر آوے اور شہد کے ساتھ میں مکھن یعنی بٹر لے کر آوے اور کہے کہ دونوں کو ملا کر کھانا ہے, حضرت عائشہ فرماتی میں بھوکی رہنا پسند کروں گی لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے. اس کا مطلب کوئی محبت سے بیوی کو آئی لو یو بولے نا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو جا کر بولو گے؟ ابھی یہ بیویوں کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے مولی سورب. ابھی جا کر بولے گا نا تو سیدھا جواب نہیں دے گی, کہے گی ہاں جا بہت ہو گیا, ابھی صبح میں تو لڑکے گیا تھا, کیا محبت کی باتیں کرتا, جائے اسے بہت سوچ سمجھ کے. لیکن یہاں مجھے آپ کو بہت پیاری بات بتانا, نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ, درود پڑھو گے نا انشاءاللہ. کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آئے, بولو صلی اللہ ہو, آواز نہیں آ رہی ہے, صلی اللہ ہو آئے. حضرت عائشہ کیا کر رہی ہے؟ روٹی. کتنی روٹی باقی ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آ کر پوچھتے ہیں عائشہ کچھ کام ہے تو مجھے بتاؤ. ہم لوگ میں کون گھر میں جا کے بیوی کو پوچھتا ہے کچھ کام ہے تو بتاؤ؟ اور اگر بیوی نے کوئی کام بتا دیا نا, سیدھا پہلا جواب تیرے باپ کا کھاتا ہوں, میں بھی کما دھما کے آیا ہوں, تھک کے آیا ہوں, روزی کمانے جاتا ہوں, مذاق کرنے نہیں جاتا ہوں. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور سیدھا آئے گا گھر میں, آئے گا نایا دھویا نہیں, نایا نہیں دھویا, کھانا کھایا نہیں کھایا, موبائل پر بزی ہو گیا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں ہمارے نبی آ رہے, حضرت عائشہ کو پوچھ رہے کوئی کام ہے. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کتنی بے تکلفی اور محبت ہوگی. عائشہ نے فرمایا ہاں اچھا ہوا اللہ کے رسول آپ آ گئے, میرے کو اتنا ضروری کام ہے, مجھے ایک جگہ پر جانا ہے, یہ 3 روٹی باقی ہے, اگر آپ پکا لیں تو بہت اچھا ہوگا. میرے دوستوں ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے, فرمایا جاؤ جاؤ عائشہ جاؤ, اپنا کام کر لو, اپنا کام کر لو. اور ہمارے نبی تنور کے سامنے, وہ توے کے سامنے بیٹھ گئے اور ہمارے نبی نے وہ جو 3 روٹی کے جو گولے بنے ہوئے تھے, ایک گولا اٹھایا تنور پہ رکھا, دوسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا, تیسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا اور اچھے طریقے سے اس کو پھیلا دیا. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے تنور پہ الگ الگ جگہ پہ روٹیاں ہوتی ہے. اب ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے, پورا تاج پور سننا, ہمارے نبی وہ تنور کے اوپر روٹی کو دیکھ رہے, روٹی بالکل سفید ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی کو توے پہ رکھو تو وہ جلنے لگتی ہے, پکنے لگتی ہے, تپنے لگتی ہے, اس کے اوپر کالا داغ ہوتا ہے, وہ پھول جاتی ہے, پھل جاتی ہے, اس کے اوپر دھبا آتا ہے. لیکن ہمارے نبی نے جو روٹی کو رکھا بالکل سفید سفید, اور اگر کوئی غور سے دیکھے ایسا لگتا نور کا قطرہ نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے. اچھا ہمارے نبی بیٹھے, روٹی ویسی کی ویسی, نہ جل رہی, نہ تپ رہی, نہ کالی ہو رہی, نہ داغ آ رہا, نہ دھبا آ رہا. ہمارے نبی بیٹھے, اتنے میں حضرت عائشہ کا کام ہو گیا. حضرت عائشہ دوڑتی دوڑتی آئی, اور عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے, دیکھا کہ ابھی بھی توے پر 3 روٹی پکی نہیں ہے, تو حضرت عائشہ نے مسکرا کر کہا اللہ کے رسول آپ نے 3 روٹی بھی نہیں پکائی, 3 روٹی بھی آپ سے نہیں پکی. ہمارے نبی نے فرمایا مجھ سے نہیں پکی, تجھ سے پک جائے تو بیٹھ جا. یہ کہہ کر ہمارے نبی اٹھ گئے. اب کون بیٹھ گئی بولو ساتھ میں؟ حضرت. اور حضرت عائشہ نے وہ زمانے میں لکڑے کا بڑا جو چمچہ ہوتا تھا وہ حضرت عائشہ نے یوں لیا, اور وہ 3 روٹی تھی نا, تینوں کو اٹھایا اور تینوں کو پلٹا. دیکھا تو ویسی کی ویسی, سفید کی سفید, پھر ادھر پلٹا, پھر ادھر پلٹا, لیکن 3 روٹی نہ, حالانکہ روٹیوں کا انبار ہے, یہاں روٹیاں ساری پکی ہوئی تیار ہے, اور یہ 3 روٹی نہ جلتی ہے, نہ پکتی, نہ تلتی, نہ داغ, نہ دھبا, نہ دھواں. تو حضرت عائشہ نے سوچا شاید نیچے آگ بجھ گئی ہوگی, تو نیچے دیکھا تو نیچے لکڑا بھی جل رہا ہے, اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. توے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی گرم ہے, دھواں بھی اٹھ رہا ہے. اب حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کے رسول نہیں پک رہی روٹی. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی, جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی. ہمارے نبی نے فرمایا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا لیکن اللہ کے رسول کیوں, یہ ساری روٹیاں تو میں نے پکائی ہے, یہ 3 روٹی کیوں نہیں پکتی؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے پورا تاج پور سبحان اللہ بولو. حضرت جبرائیل آ گئے. بولو کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آئے. اور حضرت جبرائیل آ کر پہلی بات کہی, اللہ کے رسول عائشہ بیٹھی ہے, عائشہ کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی کے سامنے حضرت جبرائیل آئے. کہا کیا معاملہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا روٹی پک نہیں رہی ہے, کب سے رکھا ہے وہی سفید کی سفید. حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں پکے گی. اگر میں جبرائیل بھی بیٹھ جاؤں گا, ہم سارے فرشتے بھی بیٹھ جائیں گے, مگر یہ 3 روٹی نہیں پکے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل لیکن وجہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم
اس روٹی پر آپ کا مبارک ہاتھ لگ گیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا محبت کے ساتھ میرے مصطفیٰ، محبت کے ساتھ جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ کا مبارک ہاتھ محبت کے ساتھ روٹیوں پر لگا، اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ روٹیوں پہ لگتا ہے دنیا کی آگ اس پر حرام ہوتی ہے، اگر ہمارے مصطفیٰ کی شریعت ہم کو لگ جائے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ہم پہ حرام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارو لیکن محبت کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ پہلی بات لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات ایک ساتھ میں بول دو تو میرے کو بہت اچھا لگے گا، درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دو، 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کی قسم درود پاک میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے۔ آپ ایک مرتبہ درود پڑھو، فرشتہ آتا ہے آپ کا درود پاک تاجپور سے لیتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے؟ تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے۔ صرف مدینہ منورہ نہیں پہنچاتا، جہاں نبی کا روضہ مبارکہ، اللہ کے رسول وہ تاجپور والا، یہ نام ہے، یہ اس کے خاندان کا نام ہے، یہ انہوں نے، وہاں کی ماں ہے، وہاں کی بہن ہے، یہ انہوں نے آپ کے اوپر یہ درود پاک پڑھا ہے۔ ہمارے نبی کیا فرماتے میں نے قبول کر لیا، جاؤ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ کس کے ساتھ درود پڑھے؟ محبت کے ساتھ۔ اب بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے، بس ایسا ہی بغیر محبت کے، نبی سے کوئی محبت نہیں اور درود پڑھتا ہے، فرشتہ آتا ہے درود پاک لیتا ہے، لیکن اللہ کو کہتا اللہ اس نے محبت کے ساتھ درود نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتے تاجپور کے باہر بھی مت لے جانا، یہیں پہ اس کے منہ پہ مار دینا، وہ وہی منہ پہ مار کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ اور ایک ساتھ میں بولیں گے مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن۔ اور آپ کو پہلے بھی کہا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ پھر ہم تیسری بات پر آ جائیں گے انشاءاللہ، آخری بات پر۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی معراج پر گئے، نہیں بولو گئے، آواز نہیں آ رہی، بولو گئے، ساتوں آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، نہیں بولو نا، ساتوں آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، آٹھوں جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، آٹھوں جنتوں میں جنت کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، جنت النعیم کو پار کیا، سبحان اللہ، جنت عدن کو پار کیا، سبحان اللہ، جنت خلد کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، اور جنت ماوا کو پار کیا۔ ہمارے نبی نے جنت مقامہ کو پار کیا، ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو پار کیا، ہمارے نبی نے سدرۃ المنتہا کو پار کیا، ہمارے نبی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ ایک جگہ آئی، اللہ نے کہا آؤ میرا عرش، تو حضرت جبرائیل کو کہا چلو، حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں۔ ہمارے نبی سب کے اوپر، بولو ہمارے نبی سب کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، جنتوں کے اوپر، سدرہ کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جناتوں کے اوپر، چرندوں کے اوپر، درندوں کے اوپر، سمندر کے اوپر، زمین کے اوپر، اللہ کے پاس، بولو اللہ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو سب کے اوپر لے گئے، اپنے پاس بلائے، کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محمد اللہ کے بعد اگر درجہ ہے محمد کا، سب غلام ہے اور محمد سب کے آقا ہے، سب غلام ہے اور محمد سب کے، زمین درخت پتھر سب غلام ہیں، ہم سب کے آقا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ، نہیں ہاتھ اوپر کر کے برابر بولو نا، محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ تاجپور والوں ایسا بولو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے تھے، کرتے، آواز نہیں آ رہی، کرتے، اور جب تک جان میں رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ اب ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور پھر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ کھانا کھایا؟ جی نہیں کھایا ابھی تک کھانا؟ بولی سورا کھائیں گے آپ کے دعا کے بعد۔ اوہو، تو میں تو کھا کر آیا۔ اور وہ اکبر الدین کون ہے؟ اکبر الدین بھائی،
اتنے کاجو میرے کو کھلایا. اللہ برکت دے. بولو آمین, بولو آمین. آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, محبت سچی ہونا چاہیے. بولو محبت کیسی ہونا چاہیے؟ ایک مولانا کسی کے یہاں کھانے گئے, بھائی میرے جیسا ہوگا مولانا, کسی کے یہاں, بولو کہاں گیا کھانے کے لیے؟ اشرف تو نے جو کھایا ہے واہ, انسانوں میں نہیں تھا یہ. کیا کھایا ہے بھائی؟ اچھا میں اس کو ابھی یہاں پہ آ کے بول بھی رہا ہوں, اشرف تو نے بہت کم کھایا. کہا ہاں تھوڑا کم رہ گیا. اب کتنا پیٹ بھرنے کا تھا بھائی؟ وہ پیٹ کے کوئی تبیلا ہے؟ یعنی میں نے اس کو دیکھا مولوی سہراب 3 مرتبہ اس نے پوری پلیٹ چاول سے بھرا, پھر ہمارے شاہ نواز نے 2 مرتبہ اور بھرا. اللہ کا بندہ کون سا پیٹ لے کے چلتا ہے؟ اور ایک مولانا تھے کھانا کھانے کے, دیکھو یہ میں بتا رہا ہوں محبت اصلی اور نقلی. ایک مولانا کھانا کھانے کے لیے چلے گئے. اچھا مولانا نے برابر پیٹ بھر کے کھانا کھایا, جیسا ابھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. مولانا نے کیا کیا, جیسے کھانا کھا لیا مولانا نے پوچھا بھائی کھانا کس نے بنایا؟ اب ظاہری بات ہے جو سامنے کھڑا اس نے تو بنایا. کس نے بنایا؟ ارے بولو نا. اس کی بیوی نے بنائی. کیوں آپ کے یہاں خالی باورچی رہتے؟ بھائی بیوی نے کھانا بنائی, سیدھی بات ہے بیوی نے کھانا بنائی, لیکن کبھی بھی کسی کی نظر اس پر نہیں جاتی ہے کہ اس کو دعا دو جو کھانا اصل بنانے والی ہے. لیکن وہ مولانا بہت سمجھدار تھے. مولانا نے کہا بھائی کھانا کس نے بنایا؟ اس نے کہا میری بیوی نے بنایا. مولانا نے کہا جاؤ کچن میں جاؤ, جا کے تمہاری بیوی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مولانا دعا دے رہے کہ اللہ میری اس بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بولو آمین. وہ شوہر اتنا خوش ہو گیا, کچن میں گیا, کہا وہ مولانا آئے تھے, مولانا وہ بولے میری بہن کو سلام بولنا, یعنی تجھے بہن بولے, وہ تیرے بھائی بنے, تیرے کو بہن بولے, اور یہ بھی بولے کہ تو نے کھانا اتنا اچھا پکایا اللہ تیرے کو جنت دے وے. وہ بیوی یہاں کی ہوگی, کہاں کی؟ تاج پور کی. رونے لگی تو شوہر کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہے؟ مولانا سلام بولے اور مولانا نے یہ بھی بولے کہ اللہ تیرے کو جنت دے وے, تو روتی کیوں ہے؟ وہ بیوی نے روتے روتے کہا مولانا ایک بار میرے ہاتھ کا کھانا کھائے, مجھے جنت کی دعا دیے. تو 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے, بے شرم, تو 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے, اور کیا نہیں کھایا تو نے میرے ہاتھ کا؟ تو نے مٹن بھی کھایا, بیف بھی کھایا, مچھلی بھی کھایا, تو نے دال بھی کھایا, چاول بھی کھایا, بریانی بھی کھایا. ارے مولانا زندگی میں ایک مرتبہ میرے ہاتھ کا کھانا کھائے اور جنت کی دعا دے, اور تو اتنے 25 سال سے کھایا کبھی جنت کی دعا. اور وہ شوہر بہت سمجھدار تھا, یہی کا تھا تاج پور کا. سوچنے لگا کہ ابھی میں دعا دوں گا تو بولے گے ہاں تو آیا بہت بڑا ولی دعا دینے والا, جا. اس لیے اس نے کہا ابھی دعا نہیں دوں گا, کبھی موقع ملے گا تو میں دعا دوں گا. 15 دن گزر گئے. بولو کتنے دن گزر گئے؟ اچھا اس کی بیوی کا بہت نام تھا بریانی بنانے میں. اب 15 دن کے بعد یہ جب اپنے گھر میں آیا تو سامنے بریانی کا تھال دیکھا. بھائی بریانی کا تھال دیکھا, بڑا خوش ہو گیا کہ آج وہ بیوی کو دعا دینے کا ٹائم آ گیا. وہ جلدی سے تھال پر گیا اور سیدھے کھانا شروع کر دیا, اور پہلا لقمہ کھا کر بولا واہ واہ کتنا پیارا بنایا ہے. پھر کھایا کتنا لذیذ بنایا ہے, پھر کھایا کتنا ٹیسٹی بنایا ہے, پھر کھایا کتنا ذائقے دار بنایا ہے. اور پھر کھاتے کھاتے بولنے لگا تیری انگلی کی خوشبو آتی ہے, ارے تیرے ہاتھ کی خوشبو آتی ہے. ابھی وہ بیچارہ بول رہا تھا, سامنے سے برتن آیا سیدھے اس کے سر پہ لگا. حیران ہو گیا, دیکھا بیوی نے مارا. کہا مار کیوں رہی ہے؟ کہا پڑوسن کا کھانا ہے. سمجھے آپ لوگ, سمجھے؟ جھوٹ جو بولتا ہے نا وہ دنیا میں پکڑا جاتا ہے, تو جو نبی سے جھوٹی محبت کرے گا کیا قیامت میں وہ نہیں پکڑا جائے گا؟ اس لیے آج سے کون کون تیار ہے سچی محبت؟ یہاں درود وہاں مدینہ, بولو سبحان اللہ. وہاں سلام یہاں سلام, بولو سبحان اللہ. اور سیدھے شہیدوں کے ساتھ حشر, بولو سبحان اللہ. 1000 رحمتیں اللہ کی, بولو سبحان اللہ. ارے جنت میں جائے گا, جہنم کا دعا بھی حرام, بولو سبحان اللہ. کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات پر آ رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. دیکھو جہنم اللہ کی آگ کو بجھانا ہے, بولو بجھائیں گے انشاءاللہ. ہم تاج پور والوں نے انشاءاللہ پوری امت مل کر آگ کو بجھائے گی انشاءاللہ, جس میں پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے, لا الہ
دوسرا کام پیارے نبی پر درود پڑھنا اور سچی محبت کے ساتھ پڑھنا. آخری کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر لے بھائی تاکہ میں جلدی جلدی بتا دوں کیونکہ آپ کا کھانا بھی باقی ہے. آخری کام ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری فیصلہ میں سنا دوں کیونکہ پہلے اگر ہم کو اللہ کے یہ جہنم اور اتنی خطرناک جہنم کی آگ کو بجھانا ہے، اگر پہلا کام لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا کام پیارے نبی سے محبت ہے، بولو صلی اللہ ہو، تیسرا کام سب سے زیادہ ضروری ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. کون کون تیار ہے پڑھنے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے. میں ایک بات بتا دوں گا اور یہاں سے ہم چلیں گے. دیکھو نماز ہے نا، نماز اس میں اتنا بڑا پاور ہے. بہت ساری گندی عادتیں ہمارے اندر ہے. یہ پورا مجمع سنے، اب اٹھنے کی بات نہ کرے، بس 5 یا 10 منٹ. بہت ساری گندی عادتیں ہمارے اندر ہے. سگریٹ، بولو نا ہاں، بیڑی، تمباکو، گٹکا، وہ ویمل، بہت ساری عادتیں. اور کوئی اگر اب جیسا میرے جیسا قاری صاحب آیا، مولانا آیا، بیان کیا، کہے گا مولانا تو بیان کر کے چلا گیا، کیا مولانا کے بیان کرنے سے میری سگریٹ بند ہو جائے گی؟ کیا میرا تمباکو بند ہو جائے گا؟ ارے عادت ہے، 20 سال سے کھا رہا ہوں. کتنے لوگوں کو کینسر میں دیکھ رہا ہوں پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتا. کیا مولانا کے بولنے سے سب بند ہو جائے گا؟ نہ میرے پیاروں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو بھی گندی عادت چھوڑنا ہو، چاہے موبائل پر گندی عادت ہو، چاہے زنا کی عادت ہو، چاہے آنکھوں کے غلط استعمال کی عادت ہو، بیڑی کی عادت ہو، سگریٹ کی عادت ہو، تمباکو کی عادت ہو، گٹکے کی عادت ہو، ایک کام کرنا ہے. بولو کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. اور یہ گناہ چھوٹ جائے گا. آپ کہیں گے کیسا چھوٹے گا؟ میں نہیں کہتا بھائی، میں کہوں تو غلط ہوگا. اللہ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتے ہیں، 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ کہتے میرا بندہ گناہ کی عادت ہو گئی ہے، تو چھوڑنے کی فکر مت کر، تو 5 وقت کی نماز پڑھ، میں آٹومیٹک تیرے گناہ کو چھوڑا دوں گا. بولو سبحان اللہ. یعنی نماز پابندی سے پڑھے گا نا، پھر ایک دن آئے گا وہ گٹکے کا پیکٹ ہوگا، تمباکو کا، دوست کہے گا لے، کہے گا نا ہٹا دے. ارے کہے گا تو 20 سال سے کھاتا ہے، کیا ہٹا دے؟ کہا معلوم نہیں، میرے کو اس سے نفرت ہو گئی. وہ غیب سے آواز آئے گی، تیری نمازوں نے تیرے گندی عادتوں کو چھوڑا دیا ہے. اور یہ چھڑانے والا کون ہے اور لکھا کہاں پہ ہے؟ غلط ہوگا؟ نہیں بولو غلط ہوگا. پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1 اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی نمازی بن جا. اللہ فرماتے تیری سارے گناہوں کو چھڑانے والا میں رہوں گا. تو بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات، بھائی روزی میں پریشان ہم لوگ، ہاں بولو، سب روزی میں پریشان. جو ہائی لیول والا ہے نا وہ بھی پریشان. پہلے بلڈنگ کا دھندا بہت چلتا تھا، کنسٹرکشن کا، اب نہیں چلتا. درمیان والا دکان والا بھی کہتا میری دکان لاک ڈاؤن کے بعد نہیں چلتی. اور بیچارہ غریب تو ابھی بھی روتا ہے کہ میرے گھر میں اناج نہیں ہے. میرے پیاروں، کیوں کسی کے سامنے رونا؟ اللہ نے 16ویں پارے میں فرمایا، ساتھ میں بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو ساتھ میں بولو کون؟ تو تیری پوری فیملی، یعنی تیری بیوی، بچے، ماں باپ جو تیرے گھر میں رہتے، اللہ فرماتے تیرے پورے گھر کو نمازی بنا دے. اب روزی کی فکر مت کرنا، اللہ کہتے روزی میں خود تیرے دروازے پر پہنچا دوں گا. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے میرا بندہ تو جم جا، تیرے گھر والوں کو نماز میں جما دے. اب روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے. اور میرے دوستو ایک آخری سوال پوچھوں، کس کس کو جنت میں جانا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں بھائی. جنت میں جانا 29، بس ہاتھ نیچے رکھو. 29ویں پارے میں جاؤ. جو 29ویں پارے میں اللہ نے جہنم کی دھمکی بتائی، اسی 29ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں، تم زمین پہ نماز پڑھتے رہو گے، میں آسمانوں پہ تمہارے جنت کے فیصلے کرتا رہوں گا.
تو میرے پیاروں نماز کی پابندی کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. آج میں تاجپور سے جا رہا ہوں، 3 باتیں دے کر جا رہا ہوں، جس میں سب سے پہلے بولو لا الہ اللہ کا ذکر کرنا. کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 100 مرتبہ درود پڑھنا محبت کے ساتھ. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 5 وقت نماز کی پابندی کرنا. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے.